اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب پڑھیں گے اور اس کی شان نزول میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گا۔ تبت کا مطلب ہلاک ہو گئے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ میں کام ہوا ہے۔ جیسے تبت ہلاک ہو گئے، یدا ید کہتے ہیں ایک ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ۔ جیسے اہل حدیث حضرات کرتے ہیں نا، رفع یدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ، یعنی تبت یدا ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب، ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ماں، میں نے بتایا تھا نا، ماں اگر درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اور یہی ماں اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ما اغنا، نہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہیں غنی کر دیا، انہو اسے، مالہو اس کے مال نے، مال کا مطلب مال، ہو اس کا، مالہو اس کے مال نے، و اور، ما درمیان میں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ جو، کسبہ اس نے کمایا۔ ما اغنا انہو مالہو وما کسبہ، نہیں کوئی فائدہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور وہ جو اس نے کمایا۔ سیسلا، سین جب شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ سیسلا ان قریب، یسلا وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب لہب کی ذات۔ سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا، لہب کی ذات۔ و ساتھ، و کا مطلب اور، یعنی ساتھ، امرأتو بیوی اس کی۔ امرأت مر کہتے ہیں بندے کو، یوم ینظر المرء جس دن دیکھ لے گا ہر بندہ، اس کی مؤنث ہوتی ہے مرأہ، مرأت بیوی، ہو اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالتا، عربی اردو میں جیسے حمل ہوتا ہے نا، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو ہم حاملہ بوجھ اٹھانے والی، اور حاملہ کا صیغہ مبالغہ، حمالہ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والی۔ الحطب، حطب کہتے ہیں لکڑیاں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا بہت زیادہ بوجھ اٹھاتے ہوئے۔ فی جیدہا اس کی گردن میں ہے، جیدی گردن میں، ہا اس کی، یہ ہا جو ہے نا یہ ہر ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا، ہو وامرأتہ والا ہو ہے وہ ہم ہوتا ہے، وہ مطلب پروناؤن کی آبجیکٹو فارم ہے ہی کی، اور ہا جو ہے وہ پروناؤن شی کی آبجیکٹو فارم ہے، ہا۔ فی جیدہا یعنی اس کی بیوی کی گردن میں، حبل رسی ہے، حبل کہتے ہیں رسی کو، جیسے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو وہی۔ میم کا مطلب سے، مسد، مسد وہ جو بٹی ہوئی ہو نا، بہت زیادہ ہم نے بل دیے ہوں اس کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی بہت زیادہ بٹی ہوئی، یعنی بل دیے ہوئے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، لیکن قرآن پاک نے عبد العزیٰ کی بجائے ابو لہب کا نام استعمال کیا ہے، کیونکہ عبد العزیٰ ایک مشرکانہ نام تھا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو سب خود بلایا نا، کہ بھی اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مان جائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اس پہ ابو لہب جو تھا نا، اس نے کہا ہلاک ہو جائیں تیرے ہاتھ، جب کسی کو آ جاتا ہے نا تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو پورا کا پورا برباد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ الفاظ کہے تھے، تو یعنی ایک محاورہ ہے عام روٹین میں، ہمیں اکثر کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، مطلب تو پورا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور دوسرا، یہ بات پہلے نازل ہوئی ہے، صورت یعنی پہلے نازل ہوئی ہے، اور وہ ہلاک بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ صیغہ ہے ماضی، اس لیے استعمال کیا گیا کہ جو چیز یقینی ہو نا تو ہم اس کے لیے، اور وہ ہونی ہو تو ہم اس کے لیے صیغہ ماضی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قیامت تو آ گئی بس، یعنی آنی ہے، اس نے کنفرم ہے، تو اس لیے آئی نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے وہ آ گئی بس۔ اب تبت یدا ابی لہب و تب، کٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے، یعنی پورے کا پورا کٹ جائیں، نہیں کٹ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یعنی اس کا حال بھی ایسا ہوا تھا، اسے ایسی بیماری لگی تھی کہ جب وہ مرا تو اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے، اسے کوئی اچھوت کی بیماری لگی تھی، تو اس 3-4 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو اس کے وارث وغیرہ تھے، انہوں نے کچھ غلاموں کو پیسے دے کے انہوں نے ایک کھڈا کھودا، اور اس میں ڈنڈوں وغیرہ کے ذریعے، لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش پھینکی، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، تو یہ اس کا انجام ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور وہ جو اس نے کمایا۔ ابو لہب کہتا تھا کہ اگر ایسا حال ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں قیامت کے دن، تو میں اپنی مال اور اولاد سارا کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا ذات لہب آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی کا نام تھا اروا اور کنیت تھی ام جمیل۔ اور یہ جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے نا، وہ جو ایک جگہ سے کوئی بری بات سن کے چغلیاں کرتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے نا بندہ، اس کو عربی میں بھی یہی کہا جاتا تھا لکڑیوں کا بوجھ اٹھانا، یعنی وہ ایک جگہ سے لکڑیاں لے کے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے نا آگ لگانے کے لیے، تو وہ بھی چغلیاں کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلیاں دوسرے گھروں میں جا کے کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شر پھیلا سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صیغہ استعمال کیا، اور یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی وہ کانٹے بچھاتی ہو، تو اس لیے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی، وہ اس کے گلے میں ایک ہار تھا اور وہ قیمتی ہار تھا، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار بیچ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہار قیامت کے دن تمہارے لیے رسی بنا ہوگا اور تمہارا گلا دبا رہا ہوگا۔ یہ سورہ لہب کی تفسیر تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔